الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے دینی تربیت کیجیے. کس کی؟ اپنی اور اپنے بچوں کی. رویے اور اخلاق پر توجہ دیجیے خاص طور پہ. بعض دفعہ دین آ جاتا ہے، رویے نہیں بدلتے. کٹھور لہجوں میں مائیں بچوں کو نماز کی دعوت دیتی ہیں، پھر دھمکیاں دیتی ہیں، پھر جھڑکیاں دیتی ہیں. ان کو نفرت ہو جاتی ہے آپ کے اس دین سے. بچہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ ماں نے صبح اٹھتے ہی اتنا غصہ کیا. یقین کرے بوڑھے ہونے تک یہ اثر جاتا ہے. بچوں کو پیار سے بلائیے، اٹھو بیٹا نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو. 10 دفعہ آپ ریکارڈنگ چلائیں گے ایک ہی ٹون ہوگی. اور ماں کی ٹون پہلی دفعہ پیار، دوسری سختی، تیسری دفعہ ڈانٹ، اور چوتھی دفعہ تو وہ پھر گالم گلوچ پہ آتی ہے. بچہ کہتا ہے اب ماں جا کے سوئے گی پھر اٹھوں گا. یہ بنیادوں میں پڑھی ہیں، اس پہ توبہ کیجیے کہ ہماری غلط تربیت کی وجہ سے تو کوئی نمازوں سے دور تو نہیں ہو گیا. یہ تو کام کر کے ماں نے دکھانے تھے، لیکن پھر باپ کی طرف آئی تو رزق حلال. میں ایک لفظ بھی صرف آج بول کے آگے چلی جاؤں نا ابھی، کہ آج کی اولادوں میں اگر کوئی بگاڑ دکھ رہا ہے، اور اگر وہ بگاڑ دین کا اس طرح کا بڑھ گیا، دیکھیے آگے تو وہی میں کہنے والی تھی کہ بگاڑ تھا تھوڑا بہت، کچھ نہ کچھ بچے باہر چلے گئے. ہم نے اپنے ماموں کو اور چچاؤں کو جنہوں نے دیکھا ہوگا، وہ کیا تھا، پان کھاتا ہے لڑکا، رات کو دوستوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. ابا جی کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے. بڑا ہی خراب بچہ تھا جو رات کو سینمے میں فلم دیکھنے چلا جائے، واپس آتا ہے تو ابا کا جوتا تیار ہوتا تھا، جوتی ہاتھ میں پکڑ کر وہ دیوار پھلانگ کے بیک سے آ جائے گا کہ ابا نہ جاگ جائے. یہ تھا بگاڑ. اٹس اوکے. جہاں منگنی ہوئی ہے اس لڑکی کو تاکہ جھانکی کرنے لگ گیا، یہ تھا بگاڑ. چلے فلاں 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 ایسا برا ہو گیا، بگڑ گیا. آج کے بچے کا بگاڑ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، یہ باتیں تو اب ان ہیں جو میں نے 4 مثالیں دی ہیں نا. یہ تو ماں باپ بلکہ پہلے تو وہ کہہ لیجئے کہ ایکسیپٹ کیا اور اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں. منگنی ہوئی ہے تو لڑکی ضرور جائے گھومنے لڑکے کے ساتھ، اور فلاں 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 فلاں. اب یہ چیزیں بری نہیں رہی. آج کا روگ یہ نہیں ہے. آج کا ہماری نسلوں کا جو غم ہے، جو کھل رہا ہے اندر انسان، جس کی وجہ سے وہ ایتھیزم ہے. اسلام چھوڑ رہے ہیں. پہلے اسلام پہ عمل چھوٹا، اب اسلام چھوٹا، کل انسانیت چھٹے گی. لکھ کے رکھ لیجئے یہ چند باتیں. میں نہ بھی رہی، میرے بعد جب یہ جملے آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیسے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. اب انسان کو جانور بنایا جا رہا ہے. آج کے دور میں ہومو کا لفظ ہے. آج سے 10-15 سال بعد جانور ہوں گے آپ کے بچوں کے ساتھ. آج وہ ان کے پیٹس ہیں، کل وہ ان کے پیئرس ہوں گے. لکھ کے رکھ لیجئے اپنے لیے، مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس سب کے اندر بھی آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں. جب آپ خود دین پہ ہیں، جب آپ کا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور آپ نے اپنے بچوں کے خون کے اندر اسلام، اللہ کے نبی، اللہ، یہ 3 محبتیں انڈلج کر دیں اور ان کو فکر آخرت لگا دی، کہیں بھی نہیں جائیں گے. آپ کے بچے نہیں بگڑیں گے. بولیے میرا بچہ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. میں نے اس کے ڈی این اے کے اندر، میں نے اس کے کروموسومز کے اندر، میں نے اس کے دل، دماغ، اس کے کانوں، اس کی آنکھوں کے اندر وہ اسلام کی محبت اور اللہ کی دین کی سچائیاں ڈال کے جانی ہے. اور اللہ مجھے اس کے لیے مہلت دے کہ جس کی وجہ سے میرے بچے اس معاشرے کو بلکہ بدلیں گے. مرد حلال رزق لے کر آئیں. کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. جہاں رزق میں ایک پینی بھی حرام کی آ گئی، اور حرام لفظ کو، لفظ حرام کو کیسے کہتے ہیں؟ حرام کیا ہے؟ وہ ہر چیز حرام ہے جس کو آپ پیچھے سورۃ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور چاہیں گے تو آگے بھی مجھ سے کہیں پوچھ لیجئے گا کہ یہ چیزیں حرام میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. اور مائیں خواہشات کی غلامی سے نکل آئیں. باپ رزق حلال لے آئے اور مائیں خواہشات کی غلامی سے نکل آئیں تو آپ کے بچے نہیں بگڑیں گے انشاءاللہ. آپ کے بچے بہت اچھے ہیں. اتنے کیوٹ، اتنے معصوم بچے ہیں. آپ شام کی سیشن کبھی سنیں تو بعد میں کبھی کبھی کچھ بچے بھی شیئر کرتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ بچہ تو بچہ ہی ہے، کوڑا کاغذ ہے، آپ اس پہ جو مرضی کریں، جو لکھ دیں. تو کیا کرنا ہوگا؟ ماں جو پہلی درس گاہ ہے، والدین جو واقعی بچے کے رول ماڈلز ہوتے ہیں، ان کو خود بھی علم حاصل کرنا ہے، اور پھر جب خود کریں گے تو بچوں کو دیں گے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے دین کی خدمت کریں، ہمارے تو گھروں میں بچے پڑے ہوئے ہیں. تو کسی عالم سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا
کہ میرا بچہ نہیں پڑھتا، کیا کروں؟ کہنے لگے تم کسی کے بچے کو پڑھانے لگ جاؤ، اس کی برکت سے اللہ تمہارے بچے کو پڑھنے کا شوق ڈال دے گا۔ جس کا بچہ نہیں کھاتا وہ کسی اور کے بچے کو کھلانا شروع کر دے، جس کا بچہ سلجھا بنی وہ کسی اور کے بچے کو سلجھائے۔ اور آپ کو اتنا بڑا راز بتا کے جاؤں گی آج کہ اللہ کے کام سے جڑنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی طرف سے ایک تائید حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر والوں کے دل میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ شوہر بیویوں کے لیے محبت والے ہو جاتے ہیں، اولادوں کے دل میں آتا ہے۔ آپ کے اگر نہیں آ رہا، آپ کہیں گے ہو سکتا ہے سوال ہو، تو ابھی آپ بیچ میں ہیں، ابھی آپ خود بھی پورے سچے نہیں آئے۔ تو تربیت اولاد کا پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن سنت سے محبت کریں اور ان کو بھی دلائیں، ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ اس پہ تو ورکشاپ ہو سکتی ہے پوری دوبارہ، کئی ہیں ہمارے پاس نور قرآن کے پلیٹ فارم پہ۔ آپ کو میرا لئے سب سے زیادہ میٹر تربیت اولاد اور ہسبینڈ وائف ریلیشن پہ ملے گا، کیونکہ یہ میرا ایک قسم کا پیشن ہے کہ گھروں کو ٹھیک کیا جائے، بیویاں شوہروں کو اور شوہر بیویوں کو خوش رکھے، اور اسی طرح اولادوں کو۔ اپنے بچے کا ٹیلنٹ نکالیے، ہم تو تانے دے دے کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو بھی نکال دیتے ہیں۔ پھر ایک کام آپ آج اور کریں، صحبت پر خاص نظر رکھیں۔ آپ کا بچہ کدھر جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا، وہ تو اب دور کی باتیں ہو گئیں۔ آپ کا بچہ کن ویب سائٹس پہ ہے، کیا وہ دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، اور اس کے لیے دوستی کرنی پڑے گی۔ اور پھر اگلی بات، برائیوں سے بچنے کی دعائیں کیجیے۔ اور والدین کی اولاد کو محبت دینا اصل میں قرض ہے۔ کسی نے کہا یہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں نا، یہ قرض بن کے کل آپ کی اولاد کی آپ سے محبت کے طور پہ واپس آتی ہے، اور نفس کی اصلاح کا جہاد کرتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔